بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان، ان کا خواب کیا تھا اور اس کے علاوہ ارطغرل غازی کا مزار کہاں پہ ہے، ہم اس ویڈیو میں اس چیز کو دیکھیں گے۔ عثمان اپنے ابتدائی عثمانی سلطنت کو جو بانی تھے، عثمان اول بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنی اول کامیابیاں حاصل کی، جو اپنے زمانے میں فتوحات شروع کی، تو انہوں نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے، ایک شیخ جن کا نام شیخ ادیبالی تھا، ان کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، مین کے عثمان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیڑ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، اور اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن میں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی اس خواب کی، تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور آل عثمان کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر پر قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے، تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ اب ارطغرل غازی کا مزار کہاں پہ ہے؟ ارطغرل غازی کا جو مزار ہے وہ سوگت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ترکش میں آپ کہیں گے سوت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا۔ میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے اورحان نے اضافہ کیا۔